اب یہ روایت جو ہے کتاب الاحتجاج میں موجود ہے، معروف کتاب ہے احتجاج طبرسی، اور علماء اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی روایات کو بڑے اہتمام سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک روایت میں اس سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ عجیب روایت ہے جس میں فلسفہ ذکر فضائل بھی ابتدا میں ذکر ہے۔ بسم اللہ۔ ایک یہودی ہے جو کہ شام کے یہودی علماء میں سے ہے، اور تعبیر یہ ہے، اور اس روایت کو 7ویں مولا نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا شام کے یہودیوں میں سے اور ان کے علماء میں سے، وَأَحْبَارِهِمْ، احبار حبر کی جمع، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حبر من احبار الیہود، علماء یہود میں سے ایک بہت بڑا عالم۔ کان قد قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والصحف الانبیاء، اس عالم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے کسی ایک کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس نے توریت بھی پڑھ رکھی تھی، اس نے زبور بھی پڑھ رکھی تھی، اس نے انجیل بھی پڑھی ہوئی تھی، اس نے دیگر صحف انبیاء جو مختلف انبیاء، اس کا بڑا مطلب کثیر المطالعہ اور وسیع المطالعہ شخصیت تھی اس یہودی عالم کی۔ وعرف دلائلہم، ان سب کے معجزات سے واقف تھا، دلائل سے مراد یہاں پہ معجزات ہے، ابھی روایت پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ یعنی یہ یہودی عالم جانتا تھا کہ جتنی گزشتہ امتوں میں انبیاء آئے ہیں ان کے کیا کیا معجزات رہے۔ جاء الی مجلس، وہ ایک ایسی مجلس میں آیا، فیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم کے اصحاب موجود تھے، وفیہم علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور انہی میں مولا متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے، ابن عباس بھی تھے، ابن مسعود بھی تھے، ابو معبد جہنی بھی تھے، دیگر اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ فقال، اب یہ جملے سننے والے ہیں تاکہ میں جو آپ نے سوال کیا، اور اس سوال میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں میرے اپنے لیے پیغامات ہیں، میرے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، تمام خطبہ کے لیے بہت بڑا اس میں ایک میسیج ہے، ایک درس ہے زندگی بھر کے لیے، کہ ہم نے وہ پیٹرن کیسے سیٹ کرنا ہے کہ ہم کیسے فضائل پڑھیں۔ فضائل پڑھنے کا مقصد بھی اس میں ذکر ہے، اور فضائل پڑھنے کی ٹیکنیک بھی اس میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے، کس طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فضائل پڑھنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ روایت ایک بہت بڑا درس ہے، خود میرے لیے، آپ کے لیے، آپ بھی ماشاءاللہ خطیب ہیں، ممبر سے خطابت کرتے ہیں اور لوگوں تک مولا کا ذکر پہنچاتے ہیں۔ تو بڑے عجیب جملے، میں لفظ لفظ پر اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا تاکہ ہم لوگ مقصد ذکر فضائل اور علو منزلت اور سمو مقام کو سمجھ سکیں، کس قدر بلندی ہے ذکر فضائل کی۔ یا امت محمد ما ترکتم لنبی درجتن، اے امت محمد تم لوگوں نے کسی نبی کے لیے کوئی رتبہ نہیں چھوڑا، ولا لمرسل فضیلتن، تم نے کسی رسول کی کوئی فضیلت نہیں چھوڑی، الا نحلتموها نبیکم، مگر یہ کہ وہ ساری فضیلتیں اٹھا کر اپنے نبی کو دے دی۔ ہم آدم کی فضیلت ذکر کریں کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاس ہے، ہم ہود کی فضیلت ذکر کریں، نوح کی فضیلت ذکر کریں، ادریس کی، صالح کی، کسی بھی نبی کی سلام اللہ علیہم اجمعین، فوراً تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ یہ فضیلت بھی میرے نبی کے پاس ہے، یہ فضیلت بھی ہمارے نبی کے پاس، کوئی فضیلت نہیں چھوڑتے۔ فہل تجیبونی عما اسألکم عنہ، میں سوال پوچھوں گا تم جواب دو گے میرے کہ کیسے فضیلت ہو گئی؟ فکاع القوم عنہ، سارے کے سارے ڈر گئے، کاعنی جب ہونا وہربا، یعنی ڈر گئے لوگ کہ اب اس کو کون نپٹے گا، اس کے جواب کون دے گا؟ زبور اس نے پڑھی ہوئی، انجیل اس نے پڑھی ہوئی، توریت اس نے پڑھی ہوئی۔ میرا جملہ ہے کہ جنہوں نے قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا ہوتا وہ اتنی ساری کتابوں کے مقابلے اور اتنے سارے معجزات انبیاء کی، اس میں کیا جواب دیتے؟ لہٰذا جو اصحاب وہاں موجود تھے وہ ڈر گئے۔ اگر کوئی بولا، اگر کسی کے لبوں میں جنبش آئی، اگر کسی کی زبان میں جنبش آئی تو وہ ہستی تھی کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا اعلمکم علی، سبحان اللہ، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی۔ فقال علی بن ابی طالب، اب یہ ارتقاء فضیلت کو دیکھیے گا، یہودی عالم سامنے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کسی نبی کی کوئی ایسی فضیلت نہیں چھوڑی کہ جس کو نسبت نہ دی ہو اپنے نبی کی طرف۔ اور مولا کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ ذکر فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو زبان امیر کائنات سے ہو رہا ہے۔ مولا کیا فرماتے؟ فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام نعم ما اعطى الله عز وجل نبیا درجة ولا مرسلا فضیلة الا وقد جمعها لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وزاد محمدا علی الانبیاء اضعافا مضاعفا۔ سبحان اللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جتنی فضیلتیں، جتنے مقامات، جتنے درجات، جتنے مرحلے اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے سمیٹ کر
محمد مصطفیٰ کو تو دیے ہی دیے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بھی میرے رسول کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فضیلتیں تم تو صرف ان فضیلتوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ ساری دے دی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری دے دی، وہ ساری تو دی ہی دی ہیں، اس سے زیادہ، اس سے اضعافاً مضاعفہ، یعنی دو چندہ بھی چھوٹا لفظ ہے اردو میں اگر کہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ، واہ، اتنا زیادہ کہ قابل تصور نہیں ہے۔ اضعافاً مضاعفہ، ظاہر ہے خدا جو ہے اس کا خزانہ جو ہے وہ ایک بحر بے قرار کی مانند ہے، وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بہتر جانتا ہے اس نے کیا عطا کیا ہے، اور ان کی حقیقت نورانیہ اور ان کی حقیقت روحانیہ، اس کو تو ہم لوگ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ان کے پیکر کے فضائل پڑھ دیتے ہیں، ان کے جسم کے فضائل پڑھ دیتے ہیں، اس سے آگے تو شاید ہمارے لیے جانا جو ہے حقیقت میں ممکن بھی نہ ہو۔ اب یہ جو ہے جب یہودی کو یہ جملہ مولا متقیان نے جواب میں کہا تو یہودی نے کہا کہ فہل انت مجیبی، کہ آپ میرے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اب یہاں سے میں وہ فلسفہ ذکر فضائل کو مطرح کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک ایک لفظ میں میرے لیے درس ہے، آپ کے لیے درس ہے۔ بے شک۔ کیا فرمایا؟ قال له نعم، کہا کہ ہاں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ فَأَذْكُرُ لَكَ الْيَوْمَ مِنْ فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما يُقِرُّ اللَّهُ بِهِ أَعْيُنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں رسول اکرم کے فضائل میں سے وہ فضائل ذکر کروں گا، فلسفہ ذکر فضائل، کہ جن فضائل کے ذریعے سے اللہ مومنوں کے آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دے گا، سبحان اللہ، مومنوں کے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ سوال ذکر فضائل کا مقصد کیا ہے؟ جی یہی مقصد ہے کہ مومنین کا ایمان تازہ ہو جائے، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، اور ہم لوگ مجلس سے پڑھتے ہیں، آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہر مومن کی آنکھوں میں ایک لہر دوڑی ہوتی ہے سرخی کی، اور جو ہے ایک خوشی کی، اور دیدنی ہوتی ہے وہ خوشی۔ وہ خوشی شاید ان کو اپنے بیٹے کی خدا کی قسم کھایا کرو شادی میں ایسی خوشی نظر نہیں آئے گی، بے شک، یعنی مجلس میں جو خوشی ذکر فضائل امیر المومنین پہ ہوتی ہے، اتنی خوشی شاید اس کو اپنے لخت جگر کی شادی پر نہ ہو، گھر میں دنیا میں کوئی نعمت ملے اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خوشی اس دنیا کی خوشی ہے، یہ جو خوشی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہے، بلا واسطہ، محمد وآل محمد سے مربوط جو خوشی ہے۔ بے شک، اور معصوم کا جملہ ہے، ہمارے شیعہ وہ ہے یفرحون لفرحنا، ادھر یعنی ہم خوش ہوتے ہیں، ادھر شیعہ خوش ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی کانٹیکٹ، کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں ہے کہ بیچ میں پہلے وہ خوش ہوا پھر اس کے بعد وہ، پھر نہیں، کہا ادھر ہم ادھر وہ، یہ ادھر ادھر اتنا صحیح ہے، ادھر مولا خوش ہوئے ادھر ہم خوش ہوئے۔ تو شیعہ کا خوش ہونا مرتبط ہے امام زمانہ کے خوش ہونے سے، امیر المومنین خوش ہوئے ہم خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوئے ہم خوش ہوں گے، تو ہماری خوشی، ہمارا سرور یہ ذکر فضائل سے مربوط ہے۔ لہٰذا ایک بڑا مقصد، اب آپ فضائل کو ذکر کیوں کرتے ہیں، فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ اور روح ایمان کی تازگی کے لیے، مومنوں کے سرور کے لیے۔ وَيَكُونُ فِيهِ، اس کو میں تعبیر کروں گا تولا سے، یا تولی جو صحیح لفظ ہے اس سے، یہ تولا کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مقصد وَيَكُونُ فِيهِ إِزَالَةٌ لِشَكِّ الشَّاكِينَ فِي فَضَائِلِهِ، اور دوسرا کام جو ہوگا جب میں فضائل پڑھوں گا، وہ لوگ جو فضائل میں شک کرتے ہیں ان کا شک دور ہو جائے گا، ان کے شک کو میں دور کر دوں گا اپنے ذکر فضائل کے ذریعے سے۔ دوسرا مقصد، آپ فضائل کیوں پڑھتے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اسی معاشرے میں آج بھی موجود ہیں جو معجزات میں شک کر رہے ہیں، جو کہ فضائل میں شک کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان فضائل کا مسلسل پڑھنا ضروری ہے۔ مجلس، مکان، زمان، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسے ایٹماسفیئر کو کریٹ کرتی ہیں، ایک ایسے ماحول کو بناتی ہیں کہ جس کے بعد طہارتوں اور شرافتوں کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اس میں جب فضائل پڑھے جاتے ہیں، وہ سامع جو گھر بیٹھ کے شاید اس پہ اثر نہ ہو، کسی اور مقام پہ اثر نہ ہو، لیکن جب ذکر علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ یا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، خود بخود حدیث اثر کرتی ہے، بے شک، ازالہ شک ہوتا ہے، شکوک دل سے، یعنی جو دل میں ظلمتیں ہیں وہ ظلمتیں چھٹ جاتی، دور ہو جاتی ہیں سب کی سب۔ انه اذا كان اذا ذكر لنفسه فضیلة قال ولا فخرا، نبی اکرم کا تواضع دیکھیے، جب بھی اپنی کوئی فضیلت ذکر کرتے تھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کوئی فخر نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، خدا کے دیے ہوئے فضائل ہیں۔ وانا، آخری جملہ، اور یہ ہے درس میرے لیے اور آپ کے لیے، جو ہمارے بہت سارے لوگ بسا اوقات فضائل پڑھنے کے چکر میں کچھ جملے ایسے کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنے چاہیے۔ مولانا متقی نے اشارہ کیا، کہا وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ فَضَائِلَهُ غَيْرَ مُزْرٍ بِالْأَنْبِيَاءِ، میں تمہارے سامنے رسول اکرم کے وہ فضائل پڑھوں گا
جس میں کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے دوسرے انبیاء کی توہین ہو۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں بعض بیوقوف اور نادان لوگوں کا کام یہ ہے، ان کی سوچ مطلب ایسی ہے، نعوذ باللہ ونستجیر باللہ من هذا التصور ومن هذا الفکر، ہمیں خدا کی پناہ مانگنی چاہیے ایسی سوچ سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو گھٹایا نہیں تو دوسرے کا بڑھانا واضح نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ جسے خدا نے عظمت دی ہو اس کی عظمت کے اثبات کے لیے کسی دوسرے کو گھٹانا ضروری بے شک نہیں ہے۔ آپ ایک نبی کو نعوذ باللہ گھٹا کر کہیں کہ میرے نبی کا مقام بلند ہے، ضروری نہیں ہے، اور اس میں توہین کا پہلو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے معصومین نے ذکر کیا، جو طریقہ ہے غیر مضرن بالانبیاء، انبیاء کی توہین تحقیر نہیں ہے، ولا منتقص لہم، ان کی کمی بیان نہیں کروں گا، بے شک۔ ولیکن شکرا للہ۔ فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ تیسرا مقصد فضائل پڑھنے کا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے یہ ساری فضیلتیں میرے نبی کو دیں۔ 3 مقصد امیر کائنات نے بیان کیے۔ نمبر 1 مومنوں کو خوش کرنا، نمبر 2 شک کرنے والوں کا شک دور کرنا، نمبر 3 شکر کرنا کہ خدا نے نعمت ولایت ہمیں دی ہے، نعمت نبوت رسول اللہ ہمیں دی ہے، نعمت ولایت ہمیں دی ہے۔ میں اور آپ فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ جی شکر کرنے کے لیے۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے فضائل پر تو اس کو شکر خدا پر اعتراض ہے حقیقت میں۔ کیا اگر کسی کو فضائل پہ اعتراض ہے وہ مومنوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، اگر کسی کو فضائل پر اعتراض ہے وہ شک کرنے والوں کے شکوک کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان مقاصد پہ غور کرے کہ مولا نے کس طریقے سے ان مقاصد کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حدیث آگے بڑھتی اور یہودی پوچھنا شروع کرتا اور مولانا آگے فضائل ذکر کیا۔ جزاکم اللہ۔